تو ناظرین، ہم کو ڈرامہ سیریل من مس ملنگ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ جو کبیر ہوتا ہے اس نے ساری کی ساری کھوج نکال لی اور نکال کر لا کر اسما کے سامنے رکھ دی، اور اب اسما کی بولتی بالکل بند ہو گئی ہے کیونکہ اس نے ایک ایک بات چن چن کر سب کچھ ریا کو بتا دیا، اور اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ سب چیز کی وجہ تمہاری بہن ہے کیونکہ تمہاری بہن اس آدمی سے محبت کرتی تھی۔ اور یہ والی بات سن کے ریا کو یقین نہیں ہوتا۔ ریا کہتی ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، اپنی بکواس بند کرو۔ لیکن ریا کو وہ سب کچھ سچ بتا دیتا ہے، اور جب ریا نہیں مانتی ہے تو وہ ریا کو ثبوت دکھا دیتا ہے، وہ ثبوت جو ماجد کے بندے نے کبیر کو دیا تھا، وہ ریکارڈنگ ویڈیو، وہ سب پوری کی پوری ریا کو دکھا دیتا ہے۔ جب ریا پوری ویڈیو دیکھتی ہے تو ریا کانپ جاتی ہے اور گر جاتی ہے نیچے، پھر وہ غصے سے کھڑی ہوتی ہے اور اپنی آپا کو بہت زوردار تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے یہ سب کیا کرا، آپ نے تو ہمارا گھر برباد کر دیا، آپ نے ہماری زندگی برباد کر دی، آپ کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے بالکل بھی شرم نہیں آئی، آپ ہماری بڑی بہن تھیں اور آپ نے ہی ہمارا گھر برباد کر دیا، آپ نے میرے بھائی کو مار دیا، اور اپنی بہن کو بہت باتیں سناتی ہے اور نیچے گر کے بہت روتی ہے۔ پھر جو کبیر ہوتا ہے وہ ریا کو خاموش کرواتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے اور اس کو چپ کرواتا ہے کیونکہ اس نے رو رو کر بہت برا حال کر لیا تھا۔ اور اب کبیر کہتا ہے کہ اس سے میں خود بدلہ لوں گا، تو اسما روک دیتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں، تم نہیں جاؤ گی، اس سے بدلہ میں خود لوں گی، اس نے میرا گھر برباد کیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، تو بدلہ بھی اس سے میں ہی لوں گی، کوئی اور اس سے بدلہ کیوں لے گا۔ اور یہ بات کہہ کر اسما اپنی پسٹل اٹھا کر خاموشی سے نکل جاتی ہے اور جا کر واجد کے گھر میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ واجد اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم آ گئی، چلو اچھی بات ہے، تم آ گئی، میں تمہیں ہی انتظار کر رہا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ چلو شادی کر لیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہاں، تو میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں، بس تمہارا بھائی اور یہ لوگ ہی نہیں مان رہے تھے۔ اور اس کو ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں، اور وہ واجد کو کہتی ہے کہ اگر تم نے شادی کرنی تھی تو ڈائریکٹ ہی آ جاتے نا، میرے بھائی کو کیوں مارا۔ یہ بات سن کے ماجد کانپ جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تمہیں یہ سب کس نے بتایا۔ تو یہ سن کر بہت زیادہ ہی ماجد حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن کبیر کی طرف جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا، تمہیں سب کچھ کبیر نے بتایا؟ ہاں، تو تمہیں سچ ہی بتایا ہے، اور میں کون سا تم سے محبت کرتا تھا، میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا، میں نے تو صرف اور صرف اپنا بدلہ لیا ہے تم سے، تمہارے گھر والوں سے۔ اور یہ سن کر جو اسما ہوتی ہے وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ پسٹل لے کر گئی ہوتی ہے اور وہ اٹھاتی ہے اور ماجد کو مار دیتی ہے، اور اتنا سارا مارتی ہے اس کو کہ اس کو بالکل جان سے مار دیتی ہے۔ اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے بہت روتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پورا گھر برباد ہو گیا تھا۔ اور دوسری جگہ دکھاتے ہیں کہ جو کبیر کا بھائی مبین ہوتا ہے وہ گھر آ جاتا ہے باعزت، اور گھر آ کر اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے اور اپنے پاس گلے لگا لیتی ہے۔ اور یہ جب تک تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے کہ جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ سامان باندھ کر گھر سے جا رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں آپ کی گنہگار ہوں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میں آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلی، میں بہت بری ہوں، مجھے معاف کر دیں، اور میں لائق نہیں ہوں آپ کی محبت کی۔ تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، اور میں نے تمہیں معاف کیا، صحیح ہے، میں جانتا ہوں تم نے جھوٹ بولا، تم مجبور تھی کیونکہ میں نے بھی دوسری شادی کی دھمکی تمہیں دی تھی، اس وجہ سے تم نے جھوٹ بولا، اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن آئندہ کبھی مجھ سے جھوٹ مت بولنا، جو ہوگا مجھے سچ ہی بتانا۔ اور دوسری جگہ دکھاتے ہیں جو اسما ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتی ہے اور جیل چلی جاتی ہے۔ کبیر اور ریا جو ہوتے ہیں وہ اپنی بڑی بہن سے ملنے آتا ہے، اور جب وہ ملنے آتا ہے تو وہ اس کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ریا، سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ تو ریا کہتی ہے آپ پریشان